بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، پاکستان میں خلفشار، انتشار، ٹکراؤ، افراتفری سیاسی اور حکومتی حالات پہ نظر آ رہی ہے۔ پہلے پی ٹی اے کے نامزد امیدوار سہیل افریدی کو روکنے کی تمام ممکنہ دھمکیاں دی گئی، دھوس دھاندلی کی گئی، لیکن بلا آخر عوامی طاقت جیت گئی اور پی ٹی آئی کا نامزد امیدوار واضح اکثریت سے جیت گیا۔ لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے پہلا اعلان کیا کہ وہ اپنے قائد یعنی کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں گے، جس کا مراسلہ وفاقی حکومت اور پنجاب کو مرسال کیا گیا۔ لیکن گزشتہ روز جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، جہاں عوام کا غم غفیر تھا، لیکن ایک وزیر اعلیٰ کو سابق وزیر اعظم اور پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی، جس پہ ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت ٹکراؤ کی پالیسی چلتی ہے، جبکہ نو منتخب وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا کا امن قائم کریں گے اور ترجیحی بنیادوں پر عوام کی فلاح و بہبود کا کام کریں گے۔ لیکن کل سہیل افریدی کی آمد پر اڈیالہ جیل کے باہر جلسے کا سما تھا، لیکن اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ شاید قانون اور عدالتوں سے بادی النظر میں اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے۔ جلسے کا سما تھا، ان کے کارکنوں کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیکھا گیا، جبکہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واشگاف لفظوں میں کہا کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں، کرنے نہیں کر دیے ہیں، لیکن وہ میڈیا کو اس بارے میں ایک حکمت عملی کے تحت آئینی ماہرین اور اپنے سیاسی یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی قائدین کی وجہ سے اپنی حکمت عملی کو خفیہ رکھ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اچانک ملکی حالات جس انتشار کی طرف جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کو بڑا قدم اٹھائے گی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی کلینس کے بعد، اس کے بعد سہیل افریدی جب اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس گئے تو ان کا وہاں بھی پرتقاب استقبال کیا گیا۔ لوگوں نے کہا پہلی دفعہ ہمارا لیڈر ہم میں سے آیا ہے، پیرا شوٹر نہیں ہے، وہاں استقبال کیا گیا۔ جبکہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، جسے سلمان صفدر کے دلائل کے بعد کیس کا ختم ہونا آئینی ماہرین کے بعد نظر آتا، مگر اچانک حکم آنے کے بعد، نامعلوم کال آنے کے بعد 29 اکتوبر یعنی کہ 15 اکتوبر کو 29 اکتوبر تک توشہ خانہ 2 کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ کیا عمران خان کو سزا دینا مقصود ہے، یا پسے پردہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں، یا موجودہ حکمرانوں کو لانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا نہ اہلی کا پیکج وہ اٹھا نہیں سکتے، نہ سیاسی ویژن سامنے آ سکا بدقسمتی سے، نہ ملک میں انتشار ختم ہو سکا، دہشت گردی میں اضافہ ہوا، خارجی پالیسی میں ناکامی ہے کہ ایک طویل داستان ہے، بڑھتی ہوئی کرپشن اور منی لانڈرنگ سے پاکستان سے پیسے باہر جا رہے ہیں، اور بیرون ملک انویسٹر تو دور کی بات، انٹرنیشنل انویسٹر تو دور کی بات، پاکستان کے اشرافیہ بھی اپنا پیسہ باہر لے جا رہی ہے۔ یہ حالات پر سنا ہے کہ بند کمروں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں کہ ملک کو بہتری کی طرف لانا ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ ناظرین، آتے ہیں سماعت کے بعد گزشتہ روز توشہ خانہ 2 کی سزا کے بعد، اس سے پہلے سماعت کے بعد القادر کیس کا بھی کیس منسوخ کر دیا گیا، اور ایسا لگتا ہے پسے پردہ یا کوئی سازش یا کوئی معاہدہ۔ اب حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ پی ٹی اے کی طرف سے ایک ہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کو حکمت عملی کو فائنل شکل دے دی گئی ہے، جس کے بعد فائنل راؤنڈ ہوگا۔ توشہ خانہ 2 کی سماعت کے بعد عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج جسٹس ڈوگر اور دیگر جج عمران خان کا کیس سننے کی بجائے زہرانے پر چلے گئے۔ موجہ ہی موجہ، اصل ذمہ داری عدالتوں کا انصاف دینا ہے، وقت پر انصاف، تاخیر میں انصاف، انصاف کا قتل کہلاتا ہے۔ ناظرین، علیمہ خان کے مطابق جسٹس ان کو معلوم تھا کہ اگر کیس سنا تو ضمانت دینا پڑے گی، کیونکہ کیس اتنا کمزور، لاغر، بغیر ثبوتوں کے، جلد بازی میں
سزا دی گئی ہے اور ضمانت دینے کے علاوہ، کیونکہ ہائی کورٹ کے بعد یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، پھر ججوں پر سوالات اٹھیں گے۔ پہلے ہی 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کا وقار مجروح ہوتا ہوا کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں ان کو۔ علیمہ خان نے کہا کہ توشہ خانہ 2 میں جج ارجمن صاحب نے 29 تاریخ دی ہے، اب ان 2 ہفتوں میں ہمارا سارا فوکس اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس پر رہے گا، ہم پٹیشنز دائر کریں گے۔ نورین نیازی جو عمران خان کی مشیر ہے، انہوں نے کہا، عمران خان کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سہیل افریدی کے پی کے میں انقلاب لائیں گے۔ انقلاب لفظ استعمال کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور سے میں بہت خوش ہوں، عمران خان کا کہنا ہے ہوں کہ اس نے بڑی ڈگنیٹی سے، بڑی اعلیٰ ظرفی سے حکومت ٹرانسفر کی ہے۔ یقیناً علی امین گنڈا پور کی تعریف نہ کرنا حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہوگا۔ عمران خان نے کہا جمعے کی نماز کے بعد، یعنی کہ آج جمعے بعد نماز جمعہ، سب لوگ نکل کر احتجاج کریں۔ یاد رکھیں اس سے پہلے تمام اہل سنت کی جماعت کے لوگ بھی جمعے کے بعد احتجاجی قرارداد کریں گے پیش۔ لوگ نکل کر احتجاج کریں ملک میں ہونے والے قتل عام پر۔ قتل عام یعنی کہ انسان اشرف الملوک ہے، انہیں بے حق ناحق مارا گیا ہے۔ عمران خان کے مطابق جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر اس حادثے میں جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو اس سے اگلا حادثہ اس سے بھی بڑا ہوگا، خدا نہ خواستہ، کیونکہ ظلم حد سے بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے اس پر جوڈیشل کمیشن صاف ستھرا بننا چاہیے، حقائق عوام کے لیے جاننا ضروری ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بارڈر کے دونوں طرف ہمارے مسلمان بھائی، یعنی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھائی شہید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ مجھے اگر حکومت پیرول پر رہائی کرے تو میں افغانستان جا کے معاملہ ٹھیک کروں گا۔ ناظرین، پیرول پر رہائی ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ جیل کا عملہ ساتھ ہوتا ہے اور ایک محدود مدت کے لیے رہا کیا جاتا ہے۔ اب یہ حکومت مانے نہ مانے، یقیناً یہ حکومت کا اختیار ہے کہ حکومت امن قائم کرنا چاہتی ہے یا افغانستان میں سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے لیے فائنل راؤنڈ کھیلنا چاہتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے افغانستان پر ہونے والی دہشت گردی کے جواب جس طرح قندھار، کابل اور دیگر علاقوں میں دیا ہے، پاکستان کے امن پر کمپرومائز کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری جانب بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے عمران خان نے جمعے کے روز احتجاج کے حوالے سے جیل حکام سے پیغام بھیجا ہے کہ جس میں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ 17 اکتوبر بروز جمعہ، یعنی کہ آج جمعے کو احتجاج بھرپور انداز میں شرکت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس احتجاج کا مقصد طریق لبیک پاکستان کے ان بے گناہ کارکنوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے جنہیں مریتکے میں شہید کیا گیا۔ یہ ظلم ناقابل برداشت ہے۔ کاش ناظرین، جب مناج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری کے پر 14 لوگ شہید ہوئے، اس پر اگر ذمہ داروں کو سزا مل جاتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں انسانی جانوں کا ضیاع جو اشرف مخلوق جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، جب جسے چاہے مار دو۔ یہ روش کو ختم کرنا ہوگا۔ موجودہ حکمران 4 دہائیوں سے مسلط رہے ہیں، انہیں تو سیاست سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے طاقت کا زوم اور تکبر حقائق سے دور اور ایسی کھائی کی طرف حکومت کو لے جا رہا ہے جہاں خود انہیں اپنے بوئے کو کاٹنا پڑے گا۔ عمران خان نے مطابق جو جیل سے ان کا ایکس پہ پوائنٹ ہوا، انہوں نے کہا یہ ظلم ناقابل برداشت ہے، اس لیے کل ہم سب اپنے اضلاع میں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے ضلعی عہدیداروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور وہ کارکنوں کے احتجاج کے لیے متحرک کر چکے ہیں۔ اور سہیل افریدی نے کہا کہ تمام کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کل اپنے علاقوں میں پرامن احتجاج پہ زور دیا ہے، بھرپور شرکت کریں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ اس سلسلے میں جنید اکبر خان، سلیم سواتی، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، علی امین گنڈا پور اور دیگر قائدین خاصے متحرک ہو چکے ہیں کے پی کے میں، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑے احتجاج کی توقع ہے اور عوام سڑکوں پر کہے گی ساڈا حق ایتے رکھ، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا انف از انف، بہت ہو چکا۔
ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں احتجاجی ریلیوں اور اختتامات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ ضلعی قیادت اور کارکنوں کے ساتھ رابطوں میں میٹنگیں جاری ہیں، جس کا نتیجہ آج بادی النظر میں نظر آئے گا۔ دوسری جانب حکومت پنجاب نے طریقے لبیک کے خلاف سخت قدم اٹھانے کے ساتھ ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے 400 لاشوں سے متعلق اشتعال انگیز اور جھوٹے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً ناظرین، میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ 400 کا فگر آپ کو، جب مجھے بھی لوگوں نے کہا آپ فگر نہیں دیتے، آپ کے کمنٹ سیکشن میں آیا تو میں نے کہا جب فگر میرے پاس آئے ہی نہیں، ڈیڈ ہاؤس میں لاشیں نہیں لے جائی گئی، کچھ لوگ پی ٹی آئی کی قیادت اور ٹی ایل پی کی قیادت طریقے بیک کی قیادت غائب ہے، تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ مجھے لوگوں کو اتنا کہنا شہادتیں ہوئی ہیں لیکن گنتی میرے لیے نہیں، لیکن عمران خان نے کہہ دیے اس پر حکومت نے۔ آج ناظرین، جمعے کے روز جو ابھی میں نے گزارش کی تھی کہ اہل سنت جماعت نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں کسی قیمت پر بھی ناحق شخص کو کسی بھی جماعت سے وسو اس کو ناحق مارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو عدالتیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، قانونی کارروائی کر کے کارروائی کرنی چاہیے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری نے حکومت سے نالاں ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ آصف علی زرداری انہوں نے کہا کہ آپ نے سعودی عرب سے ایگریمنٹ کیا، یو این او سے کیا، افغانستان سے جنگ چھیڑ دی، لیکن میں صدر پاکستان، چاروں صوبوں کا وفاق کی علامتوں مجھے بھی لوپ پہ نہیں لیا جا رہا، جس پر انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ ان سے مزید حقائق سے آگاہ کیے جائیں گے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ محترم محسن نقوی صاحب نے کہا اس دن ان لوگوں پر تشدد ہوا جو مسلح تھے، غالباً یہ طریقے لبیک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس دن ان لوگوں پر تشدد ہوا جو مسلح تھے، جنہوں نے سامنے سے گولیاں برسائیں، روڈ بلاک تھی اور فورسز نے روڈ کلیئر کروانی تھی۔ یہ محسن نقوی صاحب کا دعویٰ ہے۔ تو میرے محترم وزیر داخلہ صاحب، وزیر پنجاب حکومت، گزارش ہے، میرے پولیس والے بھی شہید ہیں نا، میرے ہیں نا، تو کم سے کم ایک وفاقی وزیر یا وفاق پنجاب کی بتائیں کہ ٹوٹل کتنی گولیاں چلائیں، کتنے لوگ پولیس کے ہمارے ایس ایچ او سے شہید ہوئے، کتنے پی ٹی آئی طریقے لبیک کے شہید ہوئے، یہ حقائق دکھائیں۔ ہزاروں لوگ اس جلسے میں، اس احتجاج میں موجود تھے، ان کی کسی کی مائیں گھر میں روتی ہیں، کسی کے بچے روتے ہیں، ہمارا باپ احتجاج میں گیا تھا، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، عورتیں رو رہی ہیں میرا میاں گیا تھا، کسی کا جو جلوس میں کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا پوتا ہوگا، کسی کا دادا ہوگا۔ خدا کے لیے ان مقدس رشتوں کو رسوا نہ کریں، جن کے بچے احتجاج میں عشق رسول میں مبتلا ہو کے گئے تھے، ان کے لیے تو کم سے کم کوئی ایسے حقائق بتا دیں۔ اگر کوئی گرفتار ہے تو اس کی گرفتاری شو کر دی جائے، عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ یقیناً پرتشدد احتجاج کی اجازت کسی کو بھی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کو جب بھی کوئی پرکشش عہدہ ملتا ہے خود لیتے ہیں، سمدی کو گورنر بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ 5 یا 7 سیٹوں کے بعد وزیر اعلیٰ کے خواب دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا کے، جنہیں جب نیب نے نوٹس دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اہم شخصیت کے گھر پر لاکھوں کا مجمع لے کے جاؤں گا۔ خود تو اپنے آپ کو احتساب سے بالا سمجھتے ہیں، لیکن دوسری جماعتوں کا خون بہے تو خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں۔ تم ہی بتاؤ یہ انداز کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے گھر کی لونڈی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان میں ہرگز نہیں کہہ رہا، ایکس نے ان کا اکاؤنٹ میں ان کا میسج شیئر کیا ہے، ان کی پوسٹ شیئر کیا ہے کہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی ہے، اب ایوان کی نہیں میدان کی حیثیت ہے، یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، جعلی ایوان کو ٹھوکر کی نوک پر رکھتے ہیں لیکن چھوڑنا بھی نہیں۔ حکومت کو کہتے ہو جعلی فارم سے آئی، یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن رہتے بھی حکومت کے ساتھ ہو۔ 26ویں ترمیم میں بھی حکومت کو ریسکیو کیا۔ جب الیکشن کی باری آئی تو آپ نے ایک منتخب حکومت کی جس کی 90 اکثریت تھی، پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے کی بجائے اپنے بھائی کو امیدوار بنا دیا اور ہائی کورٹ میں گئے، لیکن ہائی کورٹ نے بھی انصاف کا ساتھ دیا۔ اب مولانا صاحب کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ چاہتے کیا ہیں۔
اور ایکس پہ ہی مولانا صاحب کے بارے میں کہا جائے اسلام آباد آمد کا انتظار کر رہا ہے، اسلام آباد ہماری، یعنی کہ مولانا صاحب نے اپنا کہہ دیا، انبلیویبل بات۔ ویسے اگر یہ سیر کرنے جانے ہیں یا انہوں نے اپنے کسی کام سے جانا ہے یا وی آئی پی گیسٹ بن کے جانا ہے، وفاقی حکومت سے کام کرانا ہے، لیکن ان کا انداز بیاں کچھ تھوڑا سا تلخ ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہماری آمد کا انتظار کر رہا ہے، ہم اسلام کے علمدار ہیں۔ اسلام کے علمدار ہیں، میں نے سمجھا اسلام آباد کے علمدار ہیں، معذرت چاہوں گا۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، اب فیصلے میدان میں ہوں گے۔ میدان میں تو جمہوری طریقے سے ہوتا ہے، عوام ووٹ دیتی ہے، عوام کے منتخب نمائندے حکومت بناتے ہیں۔ عوام میں تو چوری کا مینڈیٹ میں، آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں، نہ جمہوریت میں نہ جھوٹے مقدموں میں۔ خیر، دوسری طرف حامد میر صاحب نے کا ایکس پہ ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے، انہوں نے کہا گالی اور گولی کی زبان میں بات کرنا بند کر دیں۔ یہ ایک بات اچھی کہی کہ حکمرانوں کو غالباً کہہ رہے ہیں آپ اپنی عوام کے ساتھ گولی اور گالی کی زبان بند کر دیں۔ یہ تہذیب مہذب معاشرے میں اختلاف رائے آرگومنٹ سے ہوتی ہے، دلائل سے ہوتی ہے، گولی اور گالی سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اپنے گولی سے بات کرنا بند کر دیں تو وہ کابل کیوں جائیں گے؟ کابل کا راستہ بند کرنے کے لیے آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ حامد میر صاحب کا یہ میسیج ہے، اور شاید میری بھی رائے اسی سے ملتی جلتی ہے۔ سیاسی جماعتیں کوئی بھی ہوں، لیکن آرگومنٹ، دلیل، حقائق۔ دوسری طرف حامد میر نے یہ بھی اپنے انہوں نے کہا یاد رکھیں کہ سیاست میں گالی دینے والا خود بھی ایک گالی بن جاتا ہے۔ سیاست میں گالی دینے والا یا ویسے عام معاشرے میں گالی دینے والا گالی دے دے خود بھی ایک گالی بن جاتا ہے۔ سیاست میں گولی استعمال کرنے والا خود بھی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، لیکن میرا خیال ہے دور اندیش لوگوں کے یہ لمحہ فکریہ ہے، جو آج کھائی کھولو گے کل اس میں گرو گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں گولی استعمال کرنے والا خود بھی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ جب بھی ریاست طاقت کا اندھا دھند استعمال کرتی ہے تو نفرت اور انتقام پیدا ہوتا ہے۔ غریب آدمی یا جواب دے گا گولی کے بدلے گولی، یا بد دعا یا خاموشی کرے گا، لیکن گولی کو انجام یاد رکھ لیں عبرتناک ہوتا ہے۔ اور پھر ناراض نوجوان کابل کا رخ کرتے ہیں۔ یہ بڑے ان کے سخت بیان ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کیونکہ ٹی وی آج کل دیکھتا نہیں ہوں، خبریں لے کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری طرف جو وزیر مشیر ہے نواز شریف کے، سینیٹر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، فیلڈ مارشل تو نہیں۔ ان کے لیے صوبے کے وزیر اعلیٰ رانا ثناء اللہ کے مطابق کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ میری وزیر اعظم، میں جہاں رہتا ہوں لاہور میں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو مریم نواز ہے، میرے لیے تو ان کی حیثیت ہے۔ یہ عجیب بات انہوں نے نہ دانوں والی کی، ایک سیاست دان نے ہو کے ڈکٹیٹر کی سوچ کی عکاسی کی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، فیلڈ مارشل تو نہیں۔ وزیر اعلیٰ کی کیا جرت کہ وہ کہے آپریشن بند کر دیں؟ کیا مریم نواز کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اگر پاکستان پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ اپنی رائے کرے؟ میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں۔ ان کی یہ حرکت میرا خیال ہے جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے، اسرار رانا نے ایک پروگرام میں کہا ہے، ٹرمپ نے شہباز شریف کو کہا میرے کان میں جو تعریف کی تھی وہ نہ سٹیج پر آ کر سب کے سامنے کہو۔ اسرار رانا نے کیا کہا ان کی زبانی سنے، ویلاگ لمبا ہو گیا۔ پاکستان میں آج کا دن اہم ہے، بلکہ ہر آنے والا دن گزرے دن سے زیادہ تشویشناک اور توجہ کا طالب ہے۔ اسرار رانا ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ اسی کے حوالے سے بھی یہ سجاد سرور نیازی صاحب کی غزل تھی، وہ کہتے ہیں ایک بار پھر کہو ذرا کہ تو بہت حسین ہے، کہ میری ساری کائنات تمہاری ایک نگاہ پہ نثار ہے۔ مجھے ایسا لگا اس دن ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب کو کہا اندر آ کے نا پھر وہی سنا دے جیڑی غزل سنائی تھی نا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ جو تم نے میرے کان میں کہی تھی نا تعریف، ذرا وہ اسٹیج پہ آ کے کہو۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا ایک بار پھر کہو ذرا غائب جس بہت حسین ہے کہ میری ساری کائنات تیری ایک نگاہ۔
جس خاتون نے گائی ہے نا ان محترمہ کے نام کے ساتھ بھی نیازی آتا ہے. نہیں تو نیازی تو آپ ایک فوٹو آپ کو نیازی ملے گا, لیکن اس پہ جو پیچھے اٹلی کی وزیر اعظم نے وہ ہائے کیا نا, وہ ہائے وہ اس بات پہ کہ کوئی بندہ اتنا بہادر بھی ہو سکتا ہے یار جسے کسی کی پرواہ نہیں ہو سکتی. اتر اپنے کا ادھر ہے آ کے جو کل میرے کان میں ٹھیک ہے نا, آپ کی دیکھے میں بات کرتا ہوں اس سے. اچھا اس کے بعد اس نے کہا وہ ہے یہ کیا, اتنی تعریف تو میرے میاں نے کبھی جھوٹی نہیں کی جتنی یہ کر رہے. اسحار رانا صاحب کہتے ہیں غالباً ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جو آپ نے اس دن کان میں بات کی تھی یا چپے کی تھی کھڑے عام کو, میرے ملک کا وزیر اعظم ہے, مجھے ان کی احترام ہے, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ وہ جب بات کرتے ہیں 25 کروڑ عوام کے, فارم 47 ہے یا غلط ہے وزیر اعظم ہے, پاکستان کا مقام ٹرمپ کے ظالموں سے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, ہمیں پاکستان کی حفاظت کی ہمت دے. پاکستان زندہ باد.